السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ بے نظیر بھٹو کے قتل میں کس کا ہاتھ ہے؟ سازش کہاں تیار ہوئی؟ بلاول بھٹو این 204 سے الیکشن لڑیں گے۔ بلوچستان میں کسی کو نیٹو سپلائی لائن روکنے کی اجازت نہیں دیں گے، وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبدالمالک کی پروگرام ٹاپ سٹوری میں خصوصی گفتگو۔ آج 26 دسمبر ہے اور کل 27 دسمبر ہوگا۔ 2007 میں اسی دن محترمہ بے نظیر بھٹو سابق وزیر اعظم پاکستان کو لیاقت باغ میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ وہ دہشت گردوں کا نشانہ بن گئی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن کو راستے سے کیوں ہٹایا گیا اور 6 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک ان کے قاتلوں تک ہاتھ کیوں نہیں پہنچا؟ وہ کون سے پاورفل لوگ ہیں جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا؟ اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ لاڑکانہ میں کل جو بے نظیر کے صاحبزادے ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ ایک تقریر بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وہ حلقہ این 204 سے الیکشن لڑ کے عملی سیاست میں بھی حصہ لیں گے۔ بلاول بھٹو نے اپنا جو ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ کس قسم کا پاکستان چاہتے ہیں، کس قسم کی سیاست کریں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے، ان کی خواہش ہے کہ کوئی کرسچین بھی پاکستان کا وزیر اعظم بنے، اور اگر پاکستان کے آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو آئین میں ترمیم بھی ہو جانی چاہیے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست، محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو ویژن تھا اور کیوں ان کے قاتلوں تک نہیں پہنچا جا سکا، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب چودھری اعتزاز احسن، جناب جہانگیر بدر اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب۔ سب سے پہلے میں چلتا ہوں جناب چودھری اعتزاز احسن کی جانب۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ السلام علیکم چودھری صاحب، آپ سکھر میں ہیں اور آپ لاڑکانہ کی طرف رواں دواں ہیں، جہاں کل پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکن اکٹھے ہوں گے۔ یہ بیان کیجیے گا، ایک سوال ہے ہر کارکن کے ذہن میں کہ جو آپریٹر ہیں شاید کچھ وہ تو پکڑے گئے ہیں، لیکن وہ ذہن جنہوں نے محترمہ کو ایلیمینیٹ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، ابھی ان کے گریبانوں تک ہاتھ نہیں پہنچا۔ دیکھیں سمیع، بات یہ ہے کہ اس بارے میں زیمان ملک صاحب نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو کوئی میرے خیال 2 سال ہو گئے، اس وقت وہ انٹیریئر منسٹر تھے، بریفنگ دی تھی۔ اس میں اس کے مطابق 2-3 باتیں تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ان کی بریفنگ کے مطابق اور ان کی تفتیش اور تحقیق کے مطابق جو انہوں نے ایک سائنٹیفک انداز میں کی تھی، یا ان کے محکمے نے کی تھی، ان کے اداروں نے کی تھی، اس کے مطابق تو بہت سارے ٹیلی فون جو کانٹیکٹ اور ٹیلی فون کانورسیشنز جو سنی گئیں یا جن کو ٹریس کیا گیا، جن نمبرز کو، ان کے مطابق تو بیت اللہ محسود ہی تھا جس پہ الزام صادق آتا تھا۔ اور جو لوگ پکڑے گئے ہیں 4، ان 4 میں سے جن پہ ٹرائل چل رہا ہے، ان کا بھی اس سے ان کے مطابق کنیکشن واضح تھا اور شہادتیں اور ثبوت پیش کیا جا سکتا تھا۔ بیچ میں جو بیت اللہ محسود سے لے کر اور بیچ میں جو کوئی رابطے ہوں گے، رابطہ کار ہوں گے، فیسیلیٹیٹرز ہوں گے، ان کا یقیناً اس وقت تک تو پتہ نہیں چل سکا تھا، لیکن صورتحال بنیادی طور پہ اس دائرے میں ہی تھی۔ جی، ہمارے ساتھ ہی رہیے چودھری صاحب۔ جہانگیر بدر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ کو اب ڈگری بھی ملنے والی ہے، پی ایچ ڈی کی۔ 28 تاریخ کو پنجاب یونیورسٹی میں آپ نے ریسرچ کی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو پر، اس حوالے سے یہ بیان کیجیے گا کہ جو ہیرالڈو منوز ہیں اقوام متحدہ کے جو تفتیش کار تھے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے ہاتھ تھے اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جو پاورفل لوگ ہیں وہ سب کے سب محترمہ بے نظیر بھٹو کو اپنی راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ یہ بیان کیجیے گا کہ جو پیپلز پارٹی کا جالہ ہے، جو پیپلز پارٹی کا ورکر ہے، ابھی تک محترمہ کے جو قاتل ہیں ان تک ہاتھ نہیں پہنچا، ان کے گریبانوں تک، وہ ان کو پارٹی قیادت مطمئن کر سکے گی؟ بات یہ ہے کہ جالہ تو ابھی تک بے چین ہے۔ جالے جنہوں نے شہید محترمہ کے ساتھ مل کر عام نیتوں کے خلاف جدوجہد کی،
وہ تو ابھی تک مطمئن نہیں ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ٹرک پر جب 18 اکتوبر کو حملہ ہوا ہے کراچی میں، تو اس کے بعد انہوں نے اقوام متحدہ کو خط لکھا جو کہ بیس بنا بعد میں انویسٹیگیشن کی۔ اس میں انہوں نے کہا اقوام متحدہ کو کہ ایک کمیشن بنایا جائے جو اس بات کا جائزہ لے کہ جو اس ٹرک پہ حملہ ہوا جس کا مقصد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو ختم کرنا تھا اور پارٹی کی تمام قیادت کو، اس کے پرپیٹیٹرز، آرگنائزرز، فائنینسرز اور سپانسرز، یہ 4 لفظ جو استعمال کیے گئے اس خط میں، وہ کون کون سے ہیں؟ چنانچہ وہ خط جو ہے وہ یونائیٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کو جب انہوں نے شہید محترمہ نے خود بھیجا، تو اس کے بعد جب 27 دسمبر کو ان کو شہید کر دیا گیا، تو اس کے بعد 4 صوبوں میں اقوام متحدہ میں ایک کمیشن کے قیام کے لیے جو ہے قراردادیں ہوئیں، اور پھر اس کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں قرارداد ہونے کے بعد اس پہ جو کمیشن بنا، اس پہ آپ نے ٹھیک کہا کہ اس میں پاورفل لوگوں کا ذکر تو آیا، لیکن اس میں تمام تر ذمہ داری نام لے کے جس شخص پر ڈالی گئی اس کا نام پرویز مشرف ہے، اور یہ اس کا اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے۔ لہذا یہ کہنا جی کون پاورفل لوگ ہیں، وہ تمام وہ پاورفل لوگ ہیں جو جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ حکومتیں کی انہوں نے، تو اس وجہ سے جو ہے اس تک پہنچ جانا اور یہ ساری چیزوں کا پتہ لگانا جو ہے یہ قدرے ڈیفیکلٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ناممکن نہیں تھا۔ اچھا، ہمارے ساتھ ہی رہیے بدر صاحب۔ میں بابر اعوان صاحب، آپ کیونکہ رہے حکومت میں بھی اور آپ بڑے کلوز تھے ایوان صدر کے بھی، یہ بیان کیجیے گا کہ کیا پریشر تھے ایوان صدر پر، یا کیا وجہ ہوئی کہ وہ جو لوگ ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس کے باوجود نہیں پکڑا گیا ان لوگوں کو اور بالکل تختہ دار پر نہیں لٹکایا گیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سوال آپ پاکستان کے نظام انصاف سے پوچھئے، پاکستان کے عدل کے کسی بڑے مندر سے پوچھئے کہ جو ملزم گرفتار ہوئے، جو چالان پیش ہوا، ایک ایسا قانون جس کے تحت قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 30 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہوگا، وہ فیصلہ 30 دن میں کیا 6 سال میں بھی کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ سوال بھی وہیں سے آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ کیوں نہیں آج تک وہ قانون جس میں جج حلف اٹھا کے پہلے دن کھڑا ہوتا ہے، جب مقدمے کا وہ چارج لیتا ہے تو اس دن وہ کہتا ہے کہ میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں اور مقدس کتاب ہاتھ میں رکھ کے کہتا ہے کہ میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں جلد فیصلہ کروں گا، قانون کے مطابق کروں گا، تو آج 6 سال گزرنے کے باوجود بہت بولنے والے چیف جسٹس صاحب ساری دنیا کے معاملات پہ بولے، اس پہ کبھی نہیں بولے، اور سپرنٹینڈنس باقی مقدمات کی قتل سوید ہوتی ہے آرٹیکل 2 اور 3 کے مطابق، جو صوبوں کے اندر ہائی کورٹس بیٹھے ہوئے ان کے پاس ہوتی ہے۔ یہ جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں اس کے لیے ایک مانیٹرنگ کی ذمہ داری دی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی سوالات ہیں جو پاکستان کے اندر جو شہید بی بی کے جانثار بھی ہیں اور پاکستان کے اندر جو پاکستان کے شہری ہیں ان کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ 18 اکتوبر کے مقدمے میں جب شہید بی بی زندہ تھی انہوں نے درخواست دی کہ ان کو مدعی بنایا جائے، ان کو مدعی کیوں نہیں بنایا گیا؟ پھر 26 تاریخ کا جو جلسہ تھا ہمارا پشاور میں، اس جلسے میں میں ان کے ساتھ تھا، اس جلسے کے اندر بھی جب یہ پکڑے گئے لوگ جن کو باقاعدہ مسلح تھے تو اگلے دن یہ خبر کیوں آئی، ان کو کہاں لے جایا گیا اور یہ خبر کیوں آ گئی کہ جناب ان کے پاس چائنیز پٹاخے تھے اور چند میخیں تھی، حالانکہ وہاں پکڑنے والوں نے یہ کہا کہ دے ور فلی وائرڈ اور وہاں پہ کوئی کسی حملے کا منصوبہ تھا۔ اور جو سب سے بڑا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم سارا کچھ اندھیرے کی طرف دھکیلتے ہیں، اور کبھی بھی اس طرح کی بڑی واردات میں پاکستان میں جتنی پیش رفت اس میں ہوئی ہے اس پیش رفت کے مقابلے میں شہید ملت لیاقت علی خان صاحب کے مقدمے میں نہیں ہو سکی، اس کے مقابلے میں اور بڑے وارداتیں ہوئی ہیں جس میں بہت سارے لوگ مارے گئے، بڑے نامور ڈکٹیٹر بھی گئے، وہاں بھی نہیں ہو سکی۔ لیکن جو تفتیش بھی ہوئی اس پہ فیصلہ کیوں نہیں آیا؟ درست ہے آپ کا یہ بڑا۔ میں بابر اعوان صاحب کیونکہ بریک کا ٹائم ہے، ہم گفتگو جاری رکھیں گے اس محترمہ کے قتل کے حوالے سے بھی، اور بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری کی سیاست کی جس میں انہوں نے ایک ہلچل مچا دی ہے یہ کہہ کر کے پاکستان میں ایک کرسچین وزیر اعظم کیوں نہیں ہو سکتا، اور اگر ضرورت پڑے تو اس کے لیے آئین میں بھی ترمیم کی جا سکتی ہے۔ ایک بالکل لبرل ویو لیا ہے اور شاید وہ بات کی ہے جو پاکستان میں بہت سارے لوگ جو انتہا پسندی سے تنگ ہیں
جو یہ ایک قسم کی جو شدت پسندی ہے اس سے تنگ ہیں، ان کے لیے یہ بڑی ایک زبردست بات تھی، لیکن اس کے کیا اثرات ہوں گے سیاست پر، بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے یوم شہادت کی۔ ابھی تک ان کے قاتلوں کو نہیں پکڑا جا سکا، کھل کر اس پر بات کی ہمارے پارٹیسپینٹس نے۔ اب دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ بلاول بھٹو وہاں موجود ہیں نوڈیرو میں، لاڑکانہ میں، اور کہا جاتا ہے کہ کل جب تقریبات ہوں گی برسی کی تو اس حوالے سے وہ اہم اعلان بھی کریں گے، باقاعدہ طور پر سیاست میں لانچ ہونے جا رہے ہیں۔ حلقہ NA 204 سے وہ الیکشن لڑیں گے۔ یہ وہ حلقہ ہے جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو بھی کامیاب ہو چکی ہیں ماضی میں، نصرت بھٹو صاحبہ بھی ہو چکی ہیں، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو بھی اس حلقے سے منتخب ہو چکے ہیں۔ گڑھ ہے پیپلز پارٹی کا، وہ وہاں سے وہ سیاست کا آغاز کریں گے۔ لیکن جو پیغام دیے ہیں گزشتہ چند دنوں میں، انہوں نے کہا ہے کہ ثقافت کو مضبوط بنائیں گے، سندھ میں ایک فیسٹیول کریں گے، پاکستان کے پیپلز پارٹی کے ناراض ورکرز کو ساتھ لے کے آئیں گے، نوجوانوں سے اپروچ کریں گے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان میں ان کی خواہش ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کوئی منورٹی سے آدمی وزیر اعظم بنے، اور اس کے لیے اگر آئین میں ترمیم ہے ضروری تو وہ بھی کر لینی چاہیے۔ اعتزاز صاحب، یہ جو ایک انتہائی لبرل موقف اختیار کیا ہے جناب بلاول بھٹو نے، کیا دیکھتے ہیں اس کے اثرات، اور جو پاکستان میں جو لوگ انتہا پسند ہیں، جس سوچ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہٹایا راستے سے، وہ اس قسم کی پالیٹکس کی اجازت دیں گے؟ دیکھو سمی، یہ انتہائی لبرل آپ نے جو کہا یہ غلط کہا ہے، یہ ماڈریٹ، یہ تو درمیانہ روی کی پوزیشن ہے، اس میں انتہا کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ قائد اعظم نے بالکل واضح طور پہ فرمایا تھا 11 اگست 1947 کو اور پھر 14 اگست 1947 ان کی تقاریر جو تھیں اس آئین ساز پہلی پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی میں، اور اس وقت کی دہلیز پر جب پاکستان بن رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی امتیاز ہوگا ہی نہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی میں، کوئی امتیاز ہی نہیں ہوگا مسلمان کا اور کسی اقلیت کا اس پاکستان میں۔ تو یہ کہنا کہ یہ بڑا انتہائی لبرل ہے، تو پھر قائد اعظم بھی انتہائی لبرل تھے۔ میں سمجھتا ہوں قائد اعظم ماڈریٹ اسلام کے داعی تھے، اور یہ بڑی ماڈریٹ پوزیشن ہے، اور دنیا میں ہم جس طرح تنہا ہو گئے ہیں اور تنہا ہوتے جا رہے ہیں، اور قائد اعظم کی سوچ کے مطابق اور 18ویں ترمیم سے پہلے پاکستان میں صدر تو مسلمان کا ہونا لازمی تھا، لیکن 2010 سے پہلے وزیر اعظم غیر مسلم ہو سکتا تھا۔ تو ایک ترمیم کے ذریعے یہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے، وہ ترمیم کے ذریعے اگر پارلیمنٹ اس کو اگر منظور کر لیتی ہے تو اس میں کون سا حرج ہے، کون سی بری بات ہے؟ اور پاکستان میں ہمیں بتانا چاہیے کہ ہماری اقلیتیں جو ہیں، اقلیتی بھائی اور پاکستانی جو ہے، وہ بھی پاکستان کے بڑے اچھے شہری، اور ان کے وہ اگر چیف جسٹس کارنیلیس ہو سکتے ہیں اور بھگوان داس ہو سکتے ہیں، تو پرائم منسٹر کیوں نہیں ہو سکتے؟ کوئی ہونا مطلب ہے رکاوٹ، یہ میں مانتا ہوں کہ اس وقت رکاوٹ ہے آئین کی، اور آئین میں شرط ہے کہ مسلمان ہو، پر اگر اس میں ترمیم ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ایک ماڈریٹ لبرل پاکستان کا امیج دنیا میں جائے گا۔ درست۔ بدر صاحب، یہ بیان کیجئے، بڑا چیلنج اس وقت کیا ہے جناب بلاول بھٹو کے لیے؟ کیونکہ 11 مئی کے الیکشن میں پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کی پرفارمنس بہت بری رہی، مختصراً بتائیے گا کہ کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ سب سے بڑا چیلنج جو ہے جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے لیے، وہ تو پارٹی کو آرگنائز کرنا ہے، گراس روٹ لیول سے لے کے اپر لیول تک سب جگہ جو ہے پارٹی کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو صحیح بنیادوں پر آرگنائز کیا جائے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن کی روشنی میں پاکستان میں معاشی، سماجی اور قانونی انصاف اور تبدیلیوں کے لیے جو ہے وہاں پر ایک عمل شروع کیا جائے، اور اس کے لیے پریگمیٹک اپروچ کے ذریعے آگے بڑھا جائے۔ یہ جو اعتزاز احسن صاحب میرے استاد انہوں نے بات کیا بالکل ٹھیک ہے کہ جو ہے ماڈریٹ ویو ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے،
اس جمہوریت میں اتنی ڈائیورسٹیز پائی جاتی تھی کہ اگر آپ پارٹیشن کے فوراً بعد ابتدائی سال دیکھیں کہ مسلمانوں اور وہاں پر ہندو کمیونٹی کے درمیان بہت کھچاؤ پایا جاتا تھا، اور پھر جب اندرا گاندھی وزیر اعظم تھی تو سکھوں کے ساتھ جو ہے ایک بہت بڑا وہاں پہ فائٹ ہوئی جس میں ان کے کئی لوگ جو ہیں مارے گئے، اور اس پر انہوں نے کتنی خوبصورتی سے ان ڈائیورسٹیز کو حل کیا کہ انہوں نے جو ہے سکھوں کو بھی جو ہے وہاں پر پریزیڈنٹ بننے کا موقع دیا اور مسلمانوں کو بھی۔ اس طرح سے یہاں پر آج کی جو پیغام ہے جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا، وہ بہت ماڈریٹ، لبرل اور ویژن والا میسج ہے۔ ایک سیکنڈ مکمل کر مجھے جنوب ایشیا میں بچنے والے جہاں پر یہ نئی قیادت عمل جو ہو رہی ہے بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں، سب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور آئندہ جنوب ایشیا کی یونٹی اور اس خطے کو ایک آگے ترقی کی طرف لے جانے کے لیے ضروری ہے۔ اچھا جناب بابر امان صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت سارے پارٹی کے ناراض لوگوں کا خیال ہے کہ جو ایک مخصوص لابی ہے سرمایہ داروں کی، انہوں نے پارٹی پر قبضہ کر لیا ہے اور نظریہ نکال دیا گیا ہے، پارٹی سے الیکٹیبلز کی تلاش ہے۔ اب یہ جو وہ پاورفل لوگ جو حاوی ہو گئے ہیں پارٹی میں، ان کو کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ کیا بلاول بھٹو اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک مزاحمتی پارٹی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیو ناٹس، کچلے ہوئے، مسلے ہوئے ہاریوں کی پارٹی ہے، یہ مزدوروں کی پارٹی ہے، یہ کسانوں کی پارٹی ہے، بے روزگاروں کی پارٹی ہے، جن کو لوگ چارپائی پہ دائیں طرف نہیں بٹھاتے، نیچے بٹھاتے ہیں، یہ ان کی پارٹی ہے۔ بیسیکلی جو چیلنجز ہیں پارٹی کے لیے اور پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے، وہ تین ہیں۔ پہلا تو یہ کہ کیا پارٹی کو اس کے فاؤنڈنگ ڈاکیومنٹ کی طرف، اور جس معاشی مساوات کا ذکر کیا جہانگیر بدر صاحب نے درست طور پہ، اس کو آپ اسلامک مساوات بھی کہہ سکتے ہیں اور اسلامک سوشلزم بھی کہہ سکتے ہیں، اور اب جو تجربہ کیا ہوگو شاویز نے، اس کی روشنی میں کیا کوئی اکنامک ایجنڈا دیا جا سکتا ہے جس کے اوپر یہ وہ لوگ جو اس وقت غربت کے ستائے ہوئے ہیں، مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں، جاگیرداری کا قبضہ ہے سماج کے اوپر، معیشت کے اوپر سرمایہ داری کا قبضہ ہے، اور مارکیٹوں کے اندر اور عوام کے گھرانوں کے باہر کھلنے والی دکانوں کے اندر وہاں پہ چور بازاری کا قبضہ ہے، کیا اس سے نجات دلا سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے ووٹر کو ایلینیٹ کر کے آپ جب بھی الیکٹیبلز کی طرف جائیں گے اور ان کی طرف جائیں گے جو انویسٹرز ہیں، اور ان کی طرف جائیں گے سرمایہ دار ہیں، ان کی طرف جائیں گے جو اس ایجنڈے سے بھاگتے ہیں، ان کی طرف جائیں گے جن کی موجودگی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر سرمایہ داری ٹھا کا نعرہ نہیں لگا سکتا، جاگیرداری ٹھا کا نعرہ نہیں لگا سکتا، چور بازاری ٹھا کا نعرہ نہیں لگایا جا سکتا، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اور تیسری اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر بھی اور پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر بھی اس وقت جو ویکیوم پیدا ہو گیا ہے فیڈریشن کی سیاست کا، اور ایک سائڈ تقریباً ایلینیٹ ہو گئی پریکٹیکلی، اور دوسری طرف کے لوگ ایک ہی طرف کی بلکہ پالیٹکس، جس طرح ساری دنیا کے اندر ایک طاقت رہ گئی اسی طرح سے ایک طرح کی پالیٹکس شروع ہوگی۔ اس میں سے فیڈریشن کے لیے خطرات نکل رہے ہیں، پاکستان کے غریب طبقات کے لیے مزید محرومی نکل رہی ہے۔ کیا اس کے اوپر کوئی ایسا ایجنڈا دے کے باہر نکلا جا سکتا ہے، لوگوں سے اپنے آپ کو ریلیٹ کیے بغیر؟ آپ کہیں کہ میں بڑا دلیر آدمی ہوں اور کوئی پوچھے کہاں سے ہو، میں اپنے گھر میں ہوں۔ آپ کہیں میں بہت انقلابی آدمی ہوں، کہاں ہوں؟ میں اپنے گھر میں ہوں۔ آپ کہیں میں بہت جمہوری آدمی ہوں، کہاں ہوں؟ کہو آپ جواب دیں کہ میں اپنے گھر میں۔ آپ کو لوگوں کے پاس جانا پڑے گا۔ بڑی سیدھی بات یہ ہے کہ پالیٹکس ایکسکلوسیو جاب نہیں ہے، یہ انکلوسیو جاب ہے، انکلوسیو ایجنڈا چاہیے۔ بہت اچھا اعتزاز صاحب، آپ کچھ اس پہ رسپونڈ کریں گے؟ نہیں، رسپونڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ بابر عوام نے جو 3 نکات بتائے ہیں میرے خیال میں کافی مناسب بات کی ہے، اور بدر صاحب نے بھی جو بات کی ہے کہ پارٹی کی طرف توجہ دینی پڑے گی، پارٹی کے فاؤنڈنگ ڈاکومنٹس اور پارٹی کی غریب کے ساتھ جو اور پسے ہوئے طبقات کے ساتھ جو اس کی ایک شناخت رہی ہے اور بندھن رہا ہے، اس کو اسٹرینگتھن کرنا پڑے گا۔
تو یہ باتیں بالکل بجا ہے اور پارٹی کو ول ہیو ٹو گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ چودھری اعتزاز صاحب اور جناب جہانگیر بدر صاحب، بابر اعوان صاحب۔ کنسنسس تھا کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ووٹرز کی طرف نہیں واپس لوٹے گی، ان غریب عوام کی طرف نہیں لوٹے گی جنہوں نے اس پارٹی کو بنایا تھا، ان کے حقوق کے لیے بھرپور جدوجہد نہیں کرے گی، اور جب تک پارٹی کے اندر یہ نعرہ دوبارہ نہیں لگے گا کہ جاگیرداری ٹھا، سرمایہ داری ٹھا، پارٹی ریوائیو نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہماری ایک خصوصی ہم گفتگو کریں گے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک سے، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب تو نیٹو سپلائی کو بلوچستان میں بھی روکا جا رہا ہے، تو کیا ان کی حکمت عملی ہوگی، لیکن ایک بریک کے بعد۔ بلوچستان پاکستان کا ایک پسماندہ اور غریب صوبہ ہے، اور جہاں پر دہشت گردی کے حوالے سے بہت بری صورتحال ہے۔ پرسیپشن یہ ہے کہ وہاں پر بہت سارے ایسے علاقے ہیں جن کو نو گو ایریا بھی سمجھا جاتا ہے، نیشنلسٹ جو ہیں وہاں پر پاکستان کا جھنڈا لہرانے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ اس ساری صورتحال پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جناب ڈاکٹر عبد المالک۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے اب بلدیاتی انتخابات تو ہو گئے، اور وہ بھی جماعتی بنیادوں پر، یہ بیان کیجیے گا کہ اقتدار جو ہے وہ حقیقی نمائندے جو ہیں ان تک پہنچ جائے گا عوام کے، یہ جو روایتی سیاستدان ہیں یہ اس پر ریزسٹنس نہیں کریں گے؟ شکریہ جی آپ کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے ڈیسنٹرلسٹ ہماری پارٹی کی پالیسی ہے کہ ہم اختیارات کو بالکل یونین کونسل کی سطح تک لے جائیں، اور ہماری کمٹمنٹ یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ اختیارات کی تقسیم یونین کونسل کی حد تک نہیں کرو گے تو جمہوریت جو ہے نا اسٹرینتھن نہیں ہوگی۔ جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاور اسلام آباد سے کوئٹہ منتقل کریں، اور کوئٹہ سے جو ہے نا یونین کونسل تک، تب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مکمل پارٹیسپیٹری جمہوریت ہوگی۔ اور اب چونکہ یہ بل ہم لا رہے ہیں، میں یہ قبل از وقت ہوگی کہ ہمیں کتنا ریزسٹنس ہوگا، لیکن میری کوشش ہے کہ پاکستان میں جو تینوں کولیشن پارٹنر ہیں وہ جو ہے نا اس بل کو متفقہ طور پر منظور۔ ڈاکٹر صاحب، دوسرے صوبوں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو ہمیں کوئی ایسی بل نظر نہیں آتی۔ آئی ڈونٹ نو، ان کی مجھے اپروچ کا ابھی تک پتہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاور کو آپ نچلے سطح تک نہیں لے جائیں گے جمہوریت مستحکم نہیں ہوگی۔ جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کو اپنے فیصلوں میں شامل کرنے کی اشد ضرورت ہے، تب جمہوریت مستحکم ہوگی جب آپ زیادہ سے حاصل بزنجو صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ہمیں اختیارات نہیں ملے۔ آپ بتائیے، آپ بااختیار وزیر اعلیٰ ہیں۔ لیکن کچھ ایشو ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، ان میں ان کے اختیارات ہیں، کچھ جو مجھ سے منسلک ہیں وہ مجھ میں اختیارات ہیں۔ اس وقت میر صاحب نے وہ کوئی اور پتہ نہیں کانٹیسٹ میں کہا ہوگا، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اس وقت جو بلوچستان گورنمنٹ کا ایک ایشو ہے لاپتہ افراد کا، اس پہ جو ہے نا ہمیں ابھی تک پیش رفت ہم نہیں کر رہے، لیکن ہم بہت پر امید ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی تعاون سے ہم اس ایشو کو پہ بھی پیش رفت کریں گے۔ باقی جو ہمارے ڈیٹیچ پرسن تھے ان کی آباد کاری میں بھی ہم لگے ہوئے، ہم کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ واپس آ گئے ہیں، کچھ لوگوں کو مزید ہم واپس لا رہے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو میرے اختیارات ہیں، اب میں بتاؤں کہ جی میں سیاہ و سفید کا مالک ہوں، اس طرح بھی نہیں ہے، لیکن جو کچھ مجھے رولز آف بزنس اجازت دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی حکومت بھی یہی چاہتی ہے، آپ بھی یہی چاہتے ہیں، تو پھر پیش رفت کیوں نہیں ہو رہی؟ رکاوٹ کہاں پہ ہے؟ لیکن رکاوٹ اس میں ہے، بہت سے جو ہے نا چیزیں ہیں جو تھوڑا بہت جو ہے نا ہمیں ٹائم لگے گا ان کو ٹھیک کرنے میں، اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی خواہش ہی ہے، ڈے ون سے جب ملے تھے میاں صاحب سے تو ہم نے لاپتہ افراد کے بارے میں ان کو کہا تھا، ان کی بھی کلیئر کٹ ہوا ہے، لیکن کچھ مشکلات ہیں جن کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم صحیح معنوں میں ایڈریس کر کے اس مسئلے کو بہتری کی جانب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں پنجاب میں تو یہ پرسیپشن ہے کہ بڑی بری صورتحال ہے وہاں پر امن امان کی، اور کئی جگہوں پر پاکستان کا جھنڈا بھی نہیں لہرایا جا سکتا۔ یہ بیان کیجیے گا، کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کون سا حصہ ہے جو انسرجنسی سے زیادہ متاثر ہے، اور کیا آپ حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں اس کو قابو میں لانے کے لیے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسرجنسی ہے،
انسرجنسی کچھ جگہوں میں زیادہ ہے، کچھ میں کم ہوئی ہے، لیکن اس وقت جو زیادہ تر جو مشکلات ہمیں پیش آ رہے ہیں وہ ڈسٹرکٹ کیچ ہے، جو میرا اپنا ڈسٹرکٹ ہے، پنجگور ہے، اواران ہے، پارشلی کچھ سب ڈویژنز ہیں، لیکن مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں۔ کوئٹے میں خاص طور پر لائن آرڈر بہتر ہوا ہے۔ خزدار شہر میں ہمیں مشکلات ہیں جن کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں، تو جو انٹینسٹی ہے وہ کم ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، اس پہ مزید ہم کام ڈاکٹر صاحب یہ رپورٹس میں ہے کہ معدنیات سے مالا مال ہے بلوچستان، اور اگر وہ معدنیات نکل آئیں تو نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ بیان کیجیے گا کہ اس حوالے سے آپ کیا حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں، اور ذرا اس پر ضرور کامنٹ کیجیے گا کہ ریکوڈک پروجیکٹ کا کیا فیوچر ہوگا۔ دیکھیں، جہاں تک منرل کی تعلق ہے، منرل ہماری مین ریسورسز ہے، اور اب تک ہزاروں کلومیٹر جو منرلز بلوچستان میں پڑا ہوا ہے، ان کا کچھ کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، کچھ کے پتہ ہم نے لگا ہے، ان پہ مائننگ نہیں ہو رہی ہے۔ جہاں تک ریکوڈک ہے، ریکوڈک اس وقت انٹرنیشنل آربیٹریشنز میں ہے۔ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ پروفیشنل گورنمنٹ مل بیٹھ کے ہم نے ایک اسٹیئرنگ کوآرڈینیشن ٹائپ کا کوئی کمیٹی بنایا ہے، پیٹرولیم منسٹری بھی اس میں ہے، ہمارا منرل ڈپارٹمنٹ ہے، میں خود بھی اس میں جاتا ہوں میٹنگوں میں، کہ ہم اس مسئلے کو کس طرح پرو بلوچستان پرو پاکستان اس ایگریمنٹ کو بنائیں۔ تو اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مجموعی طور پر ہم اپنی مالک صاحب، جب آپ وزیر اعلیٰ بنے تھے تو آپ نے یہ کہا کہ آپ اے پی سی کریں گے، ناراض گروپس کو اپنے ساتھ ملائیں گے، ابھی تک اے پی سی نہیں ہوئی، ابھی کچھ بتائیں گے کیا پیش رفت ہے؟ ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی پلان کیا ہوا تھا، لیکن یہاں کچھ مشکلات ہمارے یہ آ گئے ہیں، خاص طور پر جو ہے نا بلدیاتی الیکشنز ہوئے ہیں، اس میں تھوڑا سا جو ہے نا ہمارا ٹائم کنزیوم ہو گیا، کچھ ہمارے محرم کے انتظامات تھے ان میں، اور ڈیفینیٹلی کیونکہ مجھے آل پارٹیز کانفرنس کا پاکستان بیس پہ تو مینڈیٹ دیا گیا ہے، لیکن میں بلوچستان میں تمام پارٹیز کو تمام ایشوز پہ انکلوڈنگ یہ ایشو جو ہمارے لیے بہت اہم ہے، انسرجنسی کا اور وہاں پہ مذہبی انتہا پسندی کا، ان دونوں کے حوالے سے ہم آل پارٹیز بلانے کے مالک صاحب ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، کے پی کے میں تو دھرنے ہیں تحریک انصاف کے اور نیٹو سپلائز کو روک دیا، اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کوئٹہ میں بلوچستان کے مختلف مقامات پر تحریک انصاف کے کارکن نیٹو ٹرکس کو روک رہے ہیں، کس طرح ہینڈل کریں گے آپ انہیں؟ دیکھیں، میں چیف منسٹر میں نیٹو سپلائی کے بند کرنے کے بالکل حق میں نہیں ہوں۔ جہاں تک جمہوری انداز پہ وہ ایک پروٹیسٹ کر لیتے ہیں، ان کو ہم بالکل اس کو اجازت دیں گے، لیکن جہاں پہ ان لوگوں نے لائن آرڈر کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، یقیناً ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بلوچستان کے حالات خراب ہیں اس میں ہماری اپنی کوتاہیاں تو اپنی جگہ پر، لیکن بیرونی ہاتھ بھی ملوث ہیں، یہ بیان کیجیے گا کہ اس سے کس طرح سے آپ نپٹیں گے؟ لیکن اس میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ہم پچھلے 30 سالوں میں ادھر کانفلکٹ زون میں رہے ہیں، اس میں ہمارے ہمسائے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ٹھیک نہیں رہے، اس میں بہت سے ممالک جو ہے نا وہاں پہ ملوث ہیں، لیکن اگر ہم اپنے تعلقات ٹھیک کریں، اپنے اندرونی حالات ٹھیک کریں، تو ان کو یہ اپرچونٹی نہیں ملے گی کہ وہ مزید جو ہے نا وہاں مداخلت۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ڈاکٹر مالک سے پوچھیں گے کہ پنجاب حکومت نے تو زلزلے میں بھی بڑی مدد کی اور فیڈرل حکومت نے بھی بڑا انسینٹو دیا، اب پنجاب کے حوالے سے بلوچستان کے عوام کیا سوچتے ہیں، لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلوچستان کے حالات پر ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بیان کیجیے گا کہ پنجاب نے بڑی مدد کی زلزلے میں بھی، جو ابھی حالیہ زلزلہ تھا، اس سے پہلے ایک بڑا برا پرسیپشن تھا پنجاب کے حوالے سے بلوچستان میں، یہ بتائیے کچھ اثرات اس کے ہوئے، اب کیا سوچتے ہیں بلوچستان کے لوگ؟ میں سمجھتا ہوں جو پنجاب گورنمنٹ نے ارتھکویک کے حوالے سے مدد کی ہے، وہ سب سے زیادہ مدد اس نے کی ہے۔ سی ایم صاحب خود بھی آ گئے، ان کا ڈپٹی اسپیکر آ گیا، ان کے پارلیمنٹرین آ گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے نا ایک دفعہ 25 ارب روپے کا کروڑ کا پیکیج دیا، ابھی اس نے 9 کروڑ کا پیکیج دیا ہے، تو اس سے اچھی خاصی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ
ہمیں فائدہ پہنچا ہے اور یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو بھی ڈاکٹر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تعلیم عام کر دیں تو دہشت گردوں سے جان چھوٹ سکتی ہے. یہ بتائیے بلوچستان میں اس حوالے سے آپ نے کیا کیا ہے, کیونکہ بہت سارے اسکول تو دہشت گردوں نے تباہ کر دیے اور بہت سارے اسکول ویسے فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گئے تھے. دیکھیے پہلی کام تو ہم نے کی ہے کہ 6% سے ہم نے اپنی بجٹ کو 24%, 25% تک لے گئے. دوسری ہماری ٹارگٹ یہ تھی کہ جو ہمارے بند اسکول تھے ان میں سے اب تک 600 میں سے ہم 306 اسکول کھولنے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں اور ہماری مین کنسنٹریشن یہی اسکول اس پہ ایجوکیشن پہ ہوگا. اس سال ہم نے کوئی 6 یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں, 3 میڈیکل کالجز بنا رہے ہیں. ہماری جو ہیومن انڈیکس ہے اس کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے جتنے بچے جو ہے نا اسکولوں سے باہر ہیں ہم ایک ہنگامی کمپین چلائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا جو صوبہ ہے اس کے 2 بڑے جو مسائل سامنے آئے تھے وہ یہ تھے, ایک تو ہزارہ کمیونٹی کے خلاف بڑا وہاں پر کارروائیاں ہو رہی تھی دہشت گردی کی, اور دوسرا جو دوسری قومیتوں کے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی اس طرح کی کارروائیاں تھی کہ وہ لوگ بھی صوبے چھوڑ رہے, آپ کا صوبہ چھوڑ رہے تھے. اب کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں وہاں پہ جو ہمارے اہل سنت اور اہل تشیع کے حوالے سے جو ایک دوری ہے, میں نے دونوں مکتب فقہ کے لوگوں سے بات کی ہے. ہم ایک دوسرے کے دونوں کے جو ہمارے اعتقاد ہیں, ہمارے اسپرچول جو وہ ہیں, ان کی ہم ایک دوسرے کی عزت و احترام کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو دونوں اسکول آف تھاٹس ہیں میں نے ان سے اپیل کی ہے, میں ان سے ملا ہوں کہ آپ اپنی دوریاں ختم کر لیں, ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی سے آپ مہربانی کر کے باز آ جائیں. ہم سب بھائی ہیں. اب اس حد تک مجھے کافی ریئلائزیشن آئی ہے, لیکن میں اس وقت نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہوا ہے. ضرور ہم نے اس کو برج کر رہے ہیں, اس دوری کو کم کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. اور جو دوسری قومیتوں کے لوگوں کو وہاں سے نکالا جا رہا تھا, لیکن اس میں پہلے تو یہ تھا کہ آپ وہاں بلوچ ملٹنٹ جو ہے نا یہ ہوتی تھی, لیکن اب اس میں بھی کافی کمی آ گئی ہے اور اب تو زیادہ تر ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں, بلوچ کو مار رہا ہے. ڈاکٹر صاحب چودھری نثار صاحب نے کہا تھا کہ بلوچستان میں جو بہت سارے مسائل ہیں وہ بالکل ان ایجنسیز کی چیک پوسٹ کی وجہ سے ہیں. یہ بتائیے گا اب کیا صورتحال ہے؟ اب انتظام ابھی بھی ایجنسیز کے پاس ہے یا اب سول جو انتظامیہ ہے اس نے کنٹرول سنبھال لیا؟ اس میں شک نہیں ہے کہ ایف سی کے ہیں, لیکن ہم نے زیادہ تر جو ہے نا ہم کارروائی جو کر رہے ہیں وہ ہم پولیس سے کر رہے ہیں. اور کوئٹہ میں 50% جو ایف سی کی چیک پوسٹیں تھی وہ بلوچ علاقوں سے ہم نے ختم کی. اب وہ چیک پوسٹیں صرف ہیں جو ہم نے جو ہمارا ہزارہ کمیونٹی ہے اس کے جو آبادیاں جہاں پہ وہیں پہ ہم نے لگائے, لیکن میجورٹی چیک پوسٹیں ہم نے کوئٹہ کی حد تک ختم کی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مسودہ لاشوں کی جو پہلے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا آتی ہے وہ بہت حد تک کم ہو گیا ہے. اس میں ہم نے کافی پروگرس کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے لاپتہ افراد پہ بھی پروگرس کی تو یہ بہت بڑا پازیٹیو امپیکٹ جو بلوچستان ہے, انٹرنیشنلی جو بلوچ ہیں ان پہ ایک مثبت. ڈاکٹر صاحب ماضی میں بہت سارے پیکیجز دیے گئے بلوچستان کے لیے, لیکن نہ تو وہ رقم ملی اور جو ملی وہ بھی صحیح استعمال نہیں ہوئی. اب کیا صورتحال ہے؟ ماضی کو میں نہیں چھیڑوں گا. جو کچھ ہمارے پاس فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے, پروونشل پی ایس ڈی پی ہے, ہم اس کو ایمانداری سے کوشش کریں گے کہ خرچ کریں اور اس کی میکسیمم بینیفیشریز جو ہے نا وہ کامنر ہو, عام آدمی ہو, جو بلوچستان کا جو ہے نا چرواہ ہے, اس کا مزدور ہے, اس کا جو احتسالی جس کی استحصال ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں اس کو ہم روڈ دیں, اس کو پانی دے دیں, اس کو بجلی دے دیں اور وہ 21ویں صدی کو بھی انجوائے کریں. ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بلوچستان میں سردار ہیں وہ بھی مسائل جو بلوچستان کے ہیں اس میں بڑھانے میں ان کا ایک بڑا رول ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم اوورحال اگر ہم کہیں سب سردار سب نواب اس طرح نہیں ہے. ان میں اچھے لوگ ہیں جن لوگوں نے تحریکوں میں کام کی, جو ہمارے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں, ان کے قائدین نے
قربانیاں دی، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو ایکسپلائٹیٹر رہے ہیں، جن لوگوں نے عوام کو ایکسپلائٹ کی ہے، کیونکہ بلوچستان کا جو بیسک سماجی ساخت ہے وہ نیم فیوڈل اور نیم ٹرائبلز ہیں، تو کہیں پہ جو ہے نا اس کے مثبت اثر رہا ہے، کہیں پہ اس کے منفی اثر رہا ہے، لیکن ان بلک ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ سب نے اس طرح کیے، ان میں کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، کچھ نگیٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس وقت بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہے، اور دوسرا وفاقی حکومت سے آپ کو کیا مدد چاہیے؟ دیکھیں، جو وفاقی حکومت سے ہم جو مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو 4 مین روڈز ہیں وہ ہمیں بنا کے دے دیں، ان پہ کام بھی شروع ہوا ہے کچھ میں، ہمارے ٹرانسمیشن لائن ہیں 2 ہیں ان کو جلدی کمپلیٹ کر کے دے دیں، ہمارے 2 میجر جو ہے نا کچھ ڈیم ہیں کچی کینال کے ساتھ وہ ہمیں بنا کے دے دیں، باقی ہم اپنے تعلیم، لائن آرڈرز، اپنے ہیلتھ، اپنی منرلز، اپنے ایگریکلچر وہ خود ہم ٹھیک کر لیں گے۔ جو ہم فیڈرل گورنمنٹ سے جو چاہتے ہیں، جو پی ایس ڈی پی میں جو ہماری شیئر بنتی ہے 9%، وہ ہمیں وہ دے دیں اور اس 9% کو وہاں کے عوام کی بہتری۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مالک، جو یہ کہہ رہے تھے کہ وفاقی حکومت نے جس امداد کا وعدہ کیا ہے وہ اپنا وعدہ پورا کر دے تو ہم سڑکیں بھی بنا لیں گے اور اپنے مسائل حل کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، مسائل ہیں لیکن بڑے پر امید ہیں کہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھا پروگرام، اس ہفتے کا آخری پروگرام۔ سوموار کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور انالیسس کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔